نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شان حبيبه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، افسوس کہ آج مسلمان اپنے دینی فرائض سے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، مگر اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی خباثتوں اور اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو ہمارے دستور نے 1974 عیسوی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ آج تک اس ترمیم کے خلاف اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ زہر اگلتی رہی ہیں۔ آج کل پاکستان میں سیاسی دنگل اور باہمی گالم گلوچ کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسے منکرین ختم نبوت اپنے لیے سنہری موقع گردانتے ہیں۔ ایسے ہی مواقع پر وہ عالمی قوتوں کی پشت پناہی سے اپنے گناہوں عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسی کیفیت پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ہر چند کے علماء کرام ختم نبوت کے بارے میں اپنے ایمان افروز بیانات سے قوموں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک بے حس کی کیفیت نظر آتی ہے، بے حسی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہمیں واضح طور پر ہر کلمہ گو کو اس حقیقت سے روشناس کرا دینا چاہیے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی سازش ہمارے دین و ایمان کی بنیادیں گرا دینے کے مترادف ہے۔ اس حقیقت سے کون ناواقف ہے کہ دور نبوی سے لے کر تامروز امت کے درمیان اس موضوع پر کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ علامہ اقبال نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ ہی کی اپنے فارسی کلام میں یوں منظوم کیا ہے: پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ماں رسالت ختم کرد، رونق ازما محفل ایام را او رسل
را ختم وما اقوام را، اور حضور اکرم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی 20 احادیث اس موضوع پر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ سب احادیث اور سورہ احزاب کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو لہذا قرآن کریم اور فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں آقا دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما حلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء۔ یہ بخاری میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدعی نبوت کافر کاذب دجال ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے، مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے زمین کو، تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسی کائنات میں کوئی دن نہیں ہے کہ جو ہے ہر مقام پر جا کر وہ اپنی عبادت کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے خاص مخصوص کیا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ساری امت کو جہاں کہیں پورے روئے زمین میں جو ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور پھر پانی نہ ملنے پر شریعت میں تیمم کر کے وضو حاجت میں پوری کی جا سکتی ہے، اور غسل کی حاجت بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا ہے، وما ارسلنا کا کافۃ للناس بنایا گیا ہے، اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ انا خاتم النبین لا نبی بعدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ النبی۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے کفر نیست و نابود کیا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آئے گی، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ناقبت اندیش وہ لوگ جو ایک دوسرے پر غلط بہتان ڈال کر ایک دوسرے پر جو ہے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اے مسلمانوں سرکار کے گھرانے کا دامن پکڑ لو۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن کو اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت مجھے آخر میں آ کر دونوں مجھے حشر میں محشر میں ملیں گے۔ تو جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچے گا، اور جو اہل کشتی کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا، جھوٹوں کے باتوں میں آ کر ان کے راستے پر چلے گا، تو اس زندگی میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفینۃ النجاہ اگر ہے تو اہل بیت کی کشتی ہے، اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی
بس یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی جو ہے، ناموس رسالت کی گستاخی، تاجدار ختم نبوت کی جو گستاخی ہے، من سب نبیا فقتلوہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا تو اس کو قتل کر دینے کا حکم سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ تو لہٰذا اب یاد رکھیں، رسالت پر جان قربان کرنے سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی اور موت فیصلے تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ رب کائنات کے اختیار میں ہے۔ اگر اس نے مجھے اور آپ کو سب کو اگر زندہ رکھا تو صرف اور سرکار کی عظمت و شان اور آپ کی ناموس کے لیے رکھا ہے، ورنہ ہمارا جینا بیکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاتم نبی ہونا خود اس امت کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح آپ انبیاء کے خاتم ہیں، اسی طرح یہ امت جملہ عالم کی خاتم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ رونق ازما محفل ایام را او رسل را ختم وما اقوام را لا نبی آبادی ز احسان خدا است، پر دہی ناموں سے دین مصطفیٰ است۔ ختم نبوت کے پروانے آج بھی اپنی جانیں ناموں سے رسالت پر قربان کرنے کے لیے اسی جذبے سے سرشار ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی غازی علم الدین شہید، غازی عبد الحمید شہید اور دیگر علماء اور مشائخین، مدبرین، مفسرین اور امیر المجاہدین کو جو ہے مالا مال کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا رب العالمین۔ آج حضور کی ناموس پہ جینے والے، حضور کی عظمت پہ مرنے والے اور تاجدار ختم نبوت پہ جینے والوں کو اللہ تعالیٰ سرخور کرے گا اور سارے مسلم ایک ہو جائیں اس مقصد کے لیے، اور کافروں، یہود اور نصارہ اور ہنود، یہ فتنے قادیانوں کے چکر میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زندگی میں بھی جو آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں وہ مردود ہو جائیں گے۔ اور لہٰذا آؤ تاجدار ختم نبوت ہم سارے عالم اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں تو تاجدار ختم نبوت کے سائے تلے ایک ہیں، ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ہم حضور اکرم کے غلامی کے سائے تلے ایک ہیں، ہم لا نبی آبادی کے سائے تلے ایک ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہند کے مظلوم مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو، عرب کے رہنے والے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، عجم کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ مغرب اور مشرق کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مفتیان اکرام، مشائخین عظام، تمام قادریہ، چشتیہ، نشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، قلندریہ، مداریہ، شتاریہ، رحمانیہ، سلطانیہ، اشرفیہ، تمام سلاسل کے اور تمام عالم اسلام کے یعنی کہ عشاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مان کر دے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ علامہ اقبال نے کہا ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خانہ کعبہ کیا یہ مختصر سا خطاب سارے عالم اسلام میں پھیلا دے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا فرما دے اور ساری محبتوں کو، دنیا کی محبتوں کو ان کے دلوں سے نکال دے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اے خدا کفر کی جمعیت کو تو کر دے برباد، مرحلہ عقد سیاست کو تو کرتی تر بتر، تو بنا ہمارے لیے تیرا نصیر سلطان، تاکہ اس شاقان رسول غالب و کل کفاروں پر مشکل امت مرحوم کی آسان کر دے، مرب مایا کو ہمدوش سلیما کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارضا کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، ہمیں خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاق ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، چمکنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مع السلامہ.